السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ اللیل کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورہ مبارک کا شمار ابتدائی سورتوں میں ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 9 ہے، 1 رکوع جبکہ 21 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو تاریکی ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور دن جب روشن ہوتا ہے تو ہر سیاہ سفید چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اپنی صحیح اور اصل شکل کے ساتھ۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ رب العالمین نے مرد بھی پیدا کیے اور عورتیں بھی پیدا کی، اور ان کے ذریعے سے نسل انسانی کو چلایا، اور جب تک دنیا قائم رہے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی تمہارے اعمال مختلف ہیں، کسی کے اعمال نیک ہیں اور کسی کے اعمال بد ہیں۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں البتہ مختلف ہیں۔ جیسے دن رات میں فرق ہے، نر اور مادہ میں فرق ہے، اسی طرح تمہارے کاموں میں بھی فرق ہے، تمہاری کوششوں میں بھی فرق ہے۔ نیک عمل اور بد عمل دونوں فرق ہیں، شرک اور توحید میں فرق ہے، سنت اور بدعت میں فرق ہے، حق اور ہے، باطل اور ہے، سچ اور ہے، جھوٹ اور ہے۔ اللہ رب العالمین نے دن رات اور نر مادہ کے اختلاف کو پیش کر کے عمل کے یعنی کاموں کے اختلاف کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ کے اعمال بھی مختلف ہیں۔ آگے آنے والی آیات کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان آیات کا اول مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور پھر قیامت تک کے اعطا و تقا اس میں شامل ہے، کیونکہ شان نزول پر چیز بند نہیں ہوتی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس بہرحال وہ شخص جس نے دیا مال زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانہ اور عشر کی صورت میں، الغرض جو بھی حقوق مالیہ ہیں، حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، ان کو ادا کیا، اور ڈرتا رہا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ وصدق بالحسنی، اور پھر اس نے تصدیق کی اچھی بات کی، اور اچھی بات سے مراد دین اسلام ہے، کلمہ طیبہ کی تصدیق کی، شریعت کی، قرآن کی، دین حق کی تصدیق کی۔ ایسے شخص کے لیے کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، آسان دین۔ یسرا سے مراد مفسرین نے شریعت بھی لی ہے، اور یسرا سے کچھ اور معنی بھی لیے ہیں۔ شریعت پر چلنا آسان کر دیں گے اللہ رب العالمین، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا اللہ رب العالمین نے مکلف نہیں بنایا۔ یسرا سے ایک مراد مفسرین نے جنت بھی لی ہے، تو اس حساب سے معنی ہوگا کہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے جنت تک پہنچنا، یعنی جنت کو یسرا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان کو محنت کر کے کھانا پڑتا ہے، گرمی سردی کی شدت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، چور اور ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا ہے، عزت کے جانے کا ڈر ہوتا ہے، بیماریوں کے حملہ آور ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ وہاں ان میں سے کوئی شے نہیں ہوگی۔ اس جگہ کا نام دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے۔ بڑے فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اور جنت ضرور مانگا کرو۔ وہ عبدالآباد کی زندگی ہے اور مزے کی زندگی ہے، جس کو آج ہم میں سے کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، کیا جنت کے اندر کاشتکاری کی اجازت ہوگی، کھیتی باڑی کی جا سکے گی؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں بھلا اس کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو سب کچھ تیار ملے گا۔ تو کہنے لگا کہ آپ فرما دیں اگر کسی کا جی چاہے تو اجازت مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اجازت مل جائے گی، اور کھڑے کھڑے بیج ڈالے گا، اس کے سامنے ہی اگیں گے، بڑھیں گے، پک جائیں گے، کٹ جائیں گے اور ڈھیر لگ جائیں گے، لمحوں کے اندر سارا کچھ تمام ہو جائے گا۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا، یعنی اہل جنت کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اگر کوئی کہیں اڑ کے جانا چاہے گا تو اسے اڑنے کی توفیق مل جائے گی۔ اگر کوئی چاہے کہ یہ اڑتا ہوا پرندہ میری خوراک بن جائے تو وہ فوراً اس کے لیے تیار کھانے کی صورت میں پیش کر دیا جائے گا، اور کھانے کی جو فارم اس کو چاہیے ہوگی اسی فارم میں اسے تیار ہو کے ملے گا۔ جنتی جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کرے گا۔ اب ان لوگوں کے برعکس دوسرے گروہ کا تذکرہ آ رہا ہے جن کا عمل بھی ان سے مختلف ہے، یقیناً انجام بھی مختلف ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جو شخص بخل کرے گا اور بے پرواہی اختیار کرے گا، دین اسلام کی تکذیب کرے گا، اسلام کو جھٹلائے گا، حق بات کو نظر انداز کرے گا، تو ہم اس کو سامان دے دیتے ہیں مشکل اور تکلیف دہ چیز کے لیے۔ نیسر کے بارے میں مفسرین کرام نے ایک بہت اہم نقطہ بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقات دے، تقوی اختیار کرے، دین اسلام کی تصدیق کرے، یعنی یہ تین کام کرے، تو اللہ رب العالمین اسے ایسے اسباب فراہم کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے دین کا کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص بخل کرے، یتیموں اور غریبوں کی پرواہ نہ کرے اور دین اسلام کی تکذیب کرے، اسے جھٹلائے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے اسباب دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے لیے کفر اور فسق پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان جیسی محنت کرتا ہے اس کے مطابق پھر اللہ رب العالمین اس کو اسباب عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان مسلسل نیکی کے راستے کی تلاش کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے ایسے اسباب دے گا کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، اور جو شخص 24 گھنٹے گناہ سوچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اسباب عطا فرمائے گا کہ وہ گناہ کرنے کے لیے آسانی محسوس کرے گا، سہولت پائے گا۔ یہ انسان کی محنت کی وجہ سے، جیسی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اسی کا رزلٹ دے دیتے ہیں۔ یہ دنیا دراصل دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ اور یسرا سے ایک مراد مفسرین کرام نے یہ بھی لی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی طبیعت کو ایسا بنا دیں گے کہ خیر کے کاموں کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام کو کرنا طبیعت پر بوجھ نہیں بنے گا۔ جیسے سردیوں کی ٹھنڈی راتوں کے اندر سرد پانی کے ساتھ وضو کر کے نمازیں ادا کرنا، گرمیوں کے لمبے دنوں کے اندر روزے رکھنا، اور وہ مال جس کے ساتھ شدید محبت ہے اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ، بطور فطرانہ، بطور عشر ادا کرنا، اور دیگر ایسے صالح اعمال کرنا جس کے اوپر طبیعت عموماً مائل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے طبیعتوں کو ایسا بنا دیں گے کہ شریعت کے کاموں کے اوپر چلنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، بلکہ ان کی طبیعت ہی شریعت کے عین مطابق ہو جائے گی۔ عزیزان من، یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، اس میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہم کوشش کریں ہم تمام اعمال کو سیکھ کر، پوچھ کر کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت دیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تقاضا ہے شریعت کا۔ ان تمام اعمال کو سر انجام دیں اور عملی طور پر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو دراصل امتحان ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین آخرت میں ایک بہترین انجام سے ہمکنار کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول فرما لے، اور یہ نقل جیسے عمل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اصل بنا کے قبول فرما لے، اور ہمیں مزید اخلاص، استقامت، استطاعت اور اسباب دے
کہ ہم اس روشن دین کے اوپر، اس ہدایت کے منبع دین کے اوپر چل کر اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔